دل بدل سینہ بسینہ لب بلب بے نہایت داستاں ہے فاطمہ، بے نہایت داستاں ہے فاطمہ، کو بکو منزل بمنزل رہ برہ، کو بکو منزل بمنزل رہ برہ، بس تیرا نام و نشاں ہے فاطمہ، بس تیرا نام و نشاں ہے فاطمہ، ذل بذل صحرا بصحرا سر بسر تیرا دامان اما ہے فاطمہ، دل بدل سینہ بسینہ لب بلب بے نہایت داستاں ہے فاطمہ، کو بکو منزل بمنزل رہ برہ، بس تیرا نام و نشاں ہے فاطمہ، خم بخم ساحل بساحل یم بیم، خم بخم ساحل بساحل یم بیم، بس تو ہی ورد زباں ہے فاطمہ، بس تو ہی ورد زباں ہے فاطمہ، خوں بخوں مقتل بمقتل صف بصف، خوں بخوں مقتل بمقتل صف بصف، حاصل عزم جواں ہے فاطمہ، خط بخط مطلب بمطلب حرف حرف، خط بخط مطلب بمطلب حرف حرف، حق کی تفسیر عیاں ہے فاطمہ، حق کی تفسیر عیاں ہے فاطمہ، ملاحظہ کریں کہ قد بقد پے کر بپے کر منہ بمنہ، ملاحظہ کیجئے گا، قد بقد پے کر بپے کر منہ بمنہ، عکس زینب سے آیا ہے فاطمہ، قد بقد پے کر بپے کر منہ بمنہ، عکس زینب سے آیا ہے فاطمہ، لہجہ قرآن لاؤ اے شفیع آج موضوع بیاں ہے فاطمہ۔ انہی اشعار کے ذیل میں نہایت ہی ادب و احترام کی گزارش گزار ہوں، صلوات بر محمد والا۔ لوگ باہر کھڑے ہیں، سب کو بلا لیجئے کہ بھئی اب تو پھنسنا ہے ہی ہے، جانے کے چانس نہیں ہے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمن هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ زخرف کی ہے، تو پہلے حرف مقطعات کی شروعات سے ہے۔ اب وہ دقیق حامیم کے آگے کچھ لفظ ہیں جو کہ میں فراموش کر گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد والکتاب المبین، یعنی حروف مقطعات کے بعد اللہ نے قسم کھائی ہے کتاب کی، اور وہ کتاب جو کہ روشن ہے اور عیاں ہے اور واضح ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کتاب کو میں نے انا جعلناہ عربی قرار دیا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو، لعلکم تہتدون۔ اور پھر یہ چوتھی آیت ہے کہ انہو فی الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی انہو کا مرجع ظاہر بظاہر جو ہے وہ کتاب ہوئی، کتاب مبین۔ گرچہ بعض علماء جو ہیں وہ تعویل کے اعتبار سے ظاہراً مرجع کہیں اور لے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، یہ کتاب مبین مراد نہیں ہے، اور اس سے مراد جو ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے صاحب نے کہا کہ یہ ہو کا مرجع جو ہے وہ پیغمبر ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ تعویلات ہیں، ہو سکتا ہے، اور ہے بھی ایک روایت اس طرح کی جو نظر سے گزری یا یہ کہ مطالعے میں آئی، وہ چھٹے امام سے، کہ اس میں یہ شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے آیت۔ اور البتہ اس بیان میں، اس روایت کے بیان میں یہ روشن نہیں ہے کہ شان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے یہ آیت تو انہو سے مراد امیر المومنین ہیں، یا علی حکیم میں امیر المومنین ہیں، یہ روشن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن ہم تو صرف اس حیثیت سے کہ کچھ ذکر بھی ہو جائے اور کچھ جو ہے وہ بحث ہو جائے، تھوڑی سی ثواب جو ہے وہ اسی میں حاصل ہے، قرآن اور حدیث کے ہی تلاوت میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا بہت جو ہے ادھر سے ادھر ذہن کو دوڑانے میں جولانیت بھی آئے گی، اور ممکن ہے کہ اسی بیچ کچھ اگر حاصل ہو گیا تو نفس کو تھوڑا سا پاکیزگی مل جائے اور نفس پر جلا ہو جائے، محبت میں اضافہ ہو جائے، اور یہ محبت جو ہے وہ کارگر ہو جائے کہ عمل نیک سرزد ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب مرتبہ اور مراتب اور درجات کے سلسلے سے معلومات اور معرفت بڑھتی ہے، تبھی جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تبھی سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ اور آپ جتنے عرفاء ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے بزرگان ہیں، ان سب کے اقوال دن بھر آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب تو میڈیا اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو کبھی سنا کرتے تھے کسی کے منہ سے تو ان کا حوالہ دینا، اور یہ سب کی اب ضرورت ہی نہیں رہ گئی، الحمدللہ ہر طرف سے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس میں 40% بھی صحیح ہے
تو وہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جاتا ہے، اب ادھر ادھر کی دوڑ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب کا خلاصہ جو ہے وہ یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ گھما کے بولے، چاہے سیدھا بولے، چاہے جس طرح سے بولے، کہ اصل جو بھی شیعہ عالم ہے اس کے ہر کلمے کے بعد آخر میں یہی ہے کہ نجات خوابیدہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کی محبت میں۔ احادیث اپنی جگہ پہ ہیں، روایات اپنی جگہ پہ ہیں، قرآن مجید کی آیات معول اپنی جگہ پہ ہیں، صریح اپنی جگہ پہ ہیں، علاوہ اس کے یہ علماء کے اقوال جو ہیں وہ بھی انہی سے ظاہر ہے کہ متخذ ہیں اور اسی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ ظاہر ہے کہ یہ آیت کے اوپر اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ ام الکتاب کیا ہے، کہ جس کے اندر یہ قرآن ہے، انہو ظاہر تو یہی ہے، اور ہم ظاہرے پہ چلیں گے چونکہ عامہ جو ہیں وہ ظاہر ہی پہ بحث کرتے ہیں زیادہ، تو ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو فی ام الکتاب لدینا، یعنی یہ کتاب مبین جو ہے یہ ام الکتاب میں ہے، بالکل فیو کے ساتھ، تو ام الکتاب میں ہے، اور لدینا وہ ام الکتاب ہمارے پاس ہے۔ اب یہ لدینا جو ہے وہ بھی مورد بحث ہے کہ مراد خداوند متعال کی اپنی طرف ہے، چونکہ متکلم وہ ہے لہذا اس کی طرف ہے، یا یہ کہ یہ کسی کا قول نقل ہے اور اللہ کا قول نہیں ہے، یعنی نقل قول ہے کہ جو خدا کر رہا ہے تو وہ اس کی طرف ہے، یہ ام الکتاب میرے پاس ہے اور اسی میں یہ کتاب مبین ہے، تو اگر خدا ہے تو بھی کوئی مشکل نہیں، اور اگر یہ نقل قول ہے یعنی خدا نقل کر رہا ہے کہ فرضاً یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ام کتاب میں ہے اور وہ میرے پاس ہے، تو بھی درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ہے یہ ام الکتاب کیا، ہمیں فی الحال اس پہ بحث کرنا ہے، لدینا پہ بحث الگ ہے، لیکن ظاہر جو ہے اس کا واضح اور روشن ہے، تو ظہور سے ہی زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اللہ متکلم ہے، کلام اس کا ہے، لہذا لدینا کا بھی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ام الکتاب میرے پاس ہے۔ پھر یہ ام الکتاب کیا ہے، تو یہ مختلف بیانات ہیں، مگر جتنے بیانات ہیں وہ بعض جو ہیں وہ روایات مرسلہ سے استفادہ کیا ہے، کہ یا ابن عباس سے نقل کیا یا مجاہد سے نقل کیا، کہ جو عامہ کی روش رہی ہے، اور ان کے طریق سے یہ ہے کہ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ جو ہے وہ ام الکتاب ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ فی ام الکتاب، اور یہ قرآن جو ہے وہ ام الکتاب میں ہے، تو میں کا مطلب ایک ہو گیا ظرف، ایک مظروف، یعنی کتاب جو ہے وہ مظروف ہو گئی اور جو ہے وہ ظرف ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہے، تو اس کی بھی دو وجہ سے زیادہ تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یا تو یہ ام الکتاب اتنا وسیع ہے کہ جس کے اندر ایک یہ کتاب مبین بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں ایک یہ کتاب مبین ہے، اور یا یہ ہے کہ یہ خود کھول ہے ام الکتاب اور اس میں کتاب مبین فٹ ہے، یعنی وسیع نہیں ہے، بس خالی یہ ہے کہ یہ پورا کے پورا اسی میں ہے۔ تو اگر لوح جو ہے کہ لوح محفوظ، وہ بھی دو طرح سے بحث ہے کہ آیا لوح جو ہے وہ تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے غیر از کتاب مبین، اور کتاب بھی ہے اس میں، یا یہ کہ صرف کتاب مبین ہی لوح پر ہے اور تمام چیزیں الگ سے نہیں ہیں۔ ان دو باتوں میں، دو وجہوں میں ایک وجہ
زیادہ جو ہے قرین عقل ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہی ہے اصل، اور یہ جو ہے کھول ہے، یعنی اس کی حیثیت و وسعت اتنی ہی ہے جتنی قرآن کی ہے۔ تو جو قرآن ہے وہ وہاں پر موجود ہے، نہ یہ کہ تمام چیزیں اور بھی موجود ہیں اور قرآن بھی اس میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو یہ مدعا دوسرا والا ہے، اور اس پر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ دیکھیں تمام چیزیں جو بھی ہیں کائنات میں، اور جو وجود میں آ گئی ہیں اور جو وجود میں نہیں ہیں، یا وجود لفظی ہیں یا کتبی ہیں یا جو بھی ہیں وجود شخصی ہیں، ہر طرح سے جو وجود میں آ گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر، جو وجود میں نہیں آئی ہیں وہ سب ملا کے علم خداوندی میں ہے۔ علم خداوندی سے ہٹ کے کوئی چیز اور نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ کچھ جو ہے وجود میں آ گئی ہیں اور کچھ وجود میں نہیں ہیں۔ تو اب جو وجود میں آ گئی ہیں وہ سب اشیاء ہیں، اور جب شے ہیں تو ہر شے قرآن میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے خارج ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو جب ہر شے قرآن میں ہے تب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے کہ یہ اتنا وسیع ہو کہ اس میں اور اشیاء ہوں اور اس کے بعد قرآن الگ سے ہو۔ جو اور ہے قرآن کے علاوہ وہ صرف علم خدا میں ہے، وہ علم خدا سے باہر آیا ہی نہیں کہ حرف وجود میں آئے اور یہ کہا جائے کہ یہ حاشیہ وجود پکڑ چکا ہے، وہ علم خدا میں محفوظ ہے، اور جو باہر آ گیا وہ موجود ہو گیا، اور جو موجود ہو گیا وہ اشیاء ہو گئیں، اور جو اشیاء ہو گئیں وہ سب کے سب قرآن میں ہیں، اور جو سب قرآن میں ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ لہذا اللہ بھی جو ہے محدود ہے اسی حد قرآن میں، اور یہ ام الکتاب جو ہے اس میں بھی قرآن ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے انہو کتاب المبین، جو یہ تمہارے سامنے یہ کتاب مبین ہم نے بھیجی ہے، اور دو دفیوں کے درمیان جمع ہونے کے بعد یا پیغمبر کے ملفوظی شکل میں، یہ جو ہے وہ ام کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کہیں ادھر ادھر ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ تم اپنی دوڑ لگاتے رہو کہ اسے یہاں سے لے لیں اور وہاں سے لے لیں اور وہاں سے لے لیں اور اس کو جمع کریں۔ تم جمع کرو تو نہ کرو تو اس کی حفاظت تو ہمارے ذمہ ہے، چونکہ ہمارے ذمہ اس لیے یہ محفوظ ہے۔ اور یہ ہے کہاں محفوظ؟ کل یہ محفوظ ہے ام الکتاب میں۔ اب سوال یہ ام الکتاب ہے کیا؟ ان کا جہاں قرآن محفوظ ہے اسی کا نام ام الکتاب ہے۔ کہا وہ کیا؟ ان کا لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا؟ نور کی لڑیاں ہیں اور فلانا۔ ارے بھائی جہاں قرآن محفوظ ہے وہی جو ہے ام الکتاب ہے۔ اب یہ مجاہد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور وہ جو ہیں ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے، اور رسول اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ام الکتاب کیا ہے۔ بھائی مجاہد بتا پائے گا، ابن عباس بتا پائے گا، کہ جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ بتا پائے گا۔ وہ تو صاف ہی کہہ رہا ہے کہ ہے فاطمہ تو بنتی ام الکتاب، یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ فاطمہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، اور جب ام الکتاب ہو گئی تب اس کے اندر پوری کتاب موجود ہے۔ ام کے معنی تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بیان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور چونکہ یہ باہر جا رہا ہے جو نہیں جانتے ان کے لیے، کہ وہ ام کے معنی روشن اور واضح ہیں، اور 3 مجلسیں وہاں آپ سن چکے ہیں، اس لیے آپ کے لیے نئی بات اگر نہ ہو تو بھی آپ ساتھ دیجئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اب ام کے معنی جو ہے روشن ہے، واضح ہیں، کہ ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر اسی سبب سے ہم ام بمانی ما استعمال کرتے ہیں، واللہ ام کے معنی اصل کے ہیں، اساس کے ہیں، بنیاد کے ہیں، اور اسی وجہ سے ام ابیہا ہے۔ زیادہ ادھر ادھر نچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ام ابیہا اسی لیے ہے، وَإِلَّا اور کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طریقے سے جیسے ان 2 قولوں میں تھا کہ اگر آپ توجہ کریں تو یہ قول بہتر تر نظر آیا، ویسے ہی اگر ام کے معنی اماں کے لیں
کہ یہاں پر اللہ جو ہے وہ رسول کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ تمام دنیا کو بتاؤ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی صحیح دماغ نہیں ماننے کو تیار ہوگا کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کا بیٹا کیسے ہوتا ہے، یا یہ کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی ماں کیسے ہوتی ہے۔ تو سوائے توجیحات کے اور کچھ نہیں، توجیحات الگ ہیں اور استدلال الگ ہے۔ توجیحات میں دلیل نہیں ہوتی، بس قرب دلیل ہوتا ہے کہ ذہن آشنا ہو جاتا ہے، نزدیک چلا جاتا ہے۔ توجیح کریے کہ چونکہ محبت بہت زیادہ دیتی تھی اور ایسی تھی کہ ماں کے طرح کی محبت تھی، اس لیے پیغمبر نے کہہ دیا یا تو اپنے باپ کی ماں ہے، اور اس وجہ سے بھی کہہ دیا کہ چونکہ جو ہے وہ پیغمبر خود بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تو کبھی انسان بڑی محبت میں اپنے بچے کو جو ہے وہ باپ بھی کہہ دیتا ہے اور بچے کو ماں بھی کہہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی توجیہ کر دیجئے کہ چونکہ پیغمبر کی ماں سے کافی مشابہ تھیں تو پیغمبر نے اس تشابہ کو دیکھ کے کہہ دیا یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب جتنی توجیحات آپ کہنے سب توجیحات ہیں، ان میں ایک میں بھی دلیل نہیں ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں دلیل کے تحت کہ یہ ام کے معنی حقیقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ام بمانی مادر جو کہا ہے وہ اشارہ ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ام کے معنی اصل و اساس، تو ہر انسان کی خلقت کی بنیاد اور اساس معرض وجود ظاہری میں آنے کے بنیاد اور اساس ماں ہے، اور اسی طریقے سے ہر اس شخص کے وجود کا سبب جو ہے وہ باپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وجود کا سبب، اس لیے لغت والوں نے کہا ما کان بایجادہ سببا، جو کسی کے وجود کا سبب بنتا ہے فہو اب، وہی جو ہے اب ہے۔ وما کان باصلاحہ سببا، اور جو کسی کے اصلاح کا سبب بنتا ہے فہو اب، وہ بھی اب ہے۔ لذا قالوا ان المعلم اب، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ معلم جو ہے وہ اب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح کا سبب بن گیا، لہذا وہ بھی اب ہے، تو وہ بھی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، مجازی میں نہیں ہے۔ تو ہمارا پھیر ہے کہ ہم صرف باپ اسی کو سمجھتے ہیں جو جن دے، یعنی والدہ یا لدو سے بات آ جائے تو والد ہے، اب نہیں ہے۔ اب لفظ جو ہے وہ مطلق ہے، وہ والد پر بھی ہے، معلم پر بھی ہے، اور جو لڑکی دے رہا ہے اس پر بھی ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ جو ہے اب عام لفظ ہو گیا اور مطلق ہو گیا۔ تو اب کیوں ہو گیا ہے؟ ما کان بایجادہ سببا، اسی طریقے سے کیوں ماں کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ سبب ہے اور اصل ہے وجود کا، اور بنیاد ہے وجود کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کے وجود کا بنیاد کون ہے؟ اب ساری کائنات کے وجود کی بنیاد تو خود پیغمبر ہے، اس لیے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ خلق کرتے، لہذا پوری کائنات کے وجود کا سبب پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد پھر پیغمبر جو ہے وہ ہو جاتے خالص سبب۔ تو ممکن ہے کہتے اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہاں پر رکھنا ہے کہ اللہ علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی نہ پیدا کرتا، تو آپ پوری کائنات کے خلقت کے سبب یہ دونوں ٹھہر گئے الگ ترتیب۔ جب دونوں سبب ہو گئے تو اسی لیے تو کہا کہ یا علی انتا و انا ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں اس امت کے باپ ہیں، ورنہ ولدہ یا لدو سب کے ساتھ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وجود کا سبب اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی، یہی دونوں ہیں۔ صلوات پڑھیں زور سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ سبب ہو گئے، جب سبب ہو گئے تمام کائنات کے وجود کا، والا ترتیب وہ سبب ہو گئے ان کے وجود کا۔ ولو کی بعد میں آئے، یہ ذہن میں رہے، بہت سے لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پیغمبر تمام کائنات کو سب سے پہلے خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتے، تو علی کہاں پہلے تھے؟
وہ تو اسی نور کے دوسرا حصہ بن گئے. تو یہاں پر اللہ کی مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے ان کو خلق کریں گے بعد میں تمہیں خلق کریں گے. یہاں پر یہ ہے ہمیشہ ایک علت غائی ہے اور ایک علت فاعلی. سب سنیے, آپ اپنے ذہن میں لوڑائیے تو آپ جو ہے وہ اصل غایت جو ہے ان کی خلقت اگر منظور نظر نہ ہوتی تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. تو اب جب یہاں ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ان کو سید الوسیین اور ان کو جو ہے وہ سید المرسلین, تو یہ الگ چوڑے کہ میری وجہ سے کائنات اور وہ الگ کہ میری وجہ سے آپ, تو دونوں بڑے اونچے ہو جاویں. تو ظاہر ہے کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے ایک چاہیے تھا نا کہ جو دو پلوں کو روک رکھے. توجہ کریں آپ. تو اب اللہ نے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو نہ بناتا. تو اصل علت غائی خلقت کائنات حضرت زہرا ٹھہری, یعنی اصل و اساس و بنیاد. چونکہ یہ پیغمبر کی بھی خلقت کی بنیاد ہے اس لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے, فاطمہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے, فاطمہ اپنے باپ کی بھی بنیاد ہے. اب یہاں پر وہ بات کہتے ہوئے قریب رہوں گا دور نہ جاؤں گا کہ خلق سے خلقت سے خلق اور خلقت اور اسی سے ملتا جلتا لفظ خلق بھی ہے, تو یہیں سے نکلتا ہے. جہاں خلق ہے وہیں خلق ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہیں ادھر ادھر بہک رہا ہوں, ہوتا ہی یہی, ورنہ خلق کا وجود ہی نہ آتا. آدم اگر خلق نہ ہوتا تو خلق نہ آتا. یہ خلق آیا اس لیے کہ آدم خلق ہوا, جب بنا تو اب اس کے عادات و اطوار خلقتی جو ہیں وہی خلق کہلائے. اگر اچھے ہو گئے تو وہ ہے خلق سے خلق, خلق حسن, اور اگر برے ہو گئے تو بد خلق, خلق جو ہے وہ بد ہو گیا اس کا. لہذا خلق بھی خلق ہی سے آیا سمٹ کر کے, یعنی اس کی خلقت کی جو خو ہے اسی کو اخلاق جو اچھے ہیں اخلاق حسنہ ہو گئے. لہذا اس کی فطرت میں ہے, توجہ رکھیں. اور چونکہ فطرت میں اس نے خلق کیا ہے تو آپ یہ اعتراض نہ لائیے گا, وہ تو خیر محض ہے, امتحان تم سے لینا ہے, اس لیے دونوں صلاحیتیں رکھیں. اسی لیے کہا فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اسی نفس میں جو ہے فجور بھی ہے تقوی بھی ہے. اب سائیکل کرتے رہو, اگر سائیکل کر لیا تقوی کا تو فجور پہ غالب ہو گیا, بڑے نیک ہو گئے آپ. اور یہی وجہ ہے کہ صبح آپ اچھے ہوتے ہیں, دوپہر میں بہت خراب ہو جاتے ہیں, اور شام کو پھر اور بد شکل ہو جاتے ہیں, اس بعد پھر اچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایک انسان تغیر کیوں پیدا کرتا ہے؟ نظر اخلاق. توجہ کریں, 24 گھنٹہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ کبھی فجور غالب ہوتا ہے, کبھی تقوی غالب ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو انسان جو ایسے ایسے ہوتا رہتا ہے. اب اسی میں جو زیادہ ہو گیا وہی زیادہ نیک ہو گیا, وہی زیادہ بہتر ہو گیا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جو آج ایک نہیں 250 سال سے لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہیں, اور صاحب کفایہ 150 سال پہلے ہی کہہ چکے قلم انجا رسید شرر شکست, قلم یہاں پہنچی سر جو ہے ٹوٹ گیا. اب آگے ہم لکھ ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ آگے یہاں پر لم بتانا, ہر ایک کی علت بتانا, وجہ بتانا. انہوں نے کہا الناس معاشر, یہ ناس جو ہیں, یہ لوگ جو ہیں, یہ اس طریقے سے ہیں جیسے کہ خزانہ, معادن, اور معادن میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, اچھے اور برے. لہذا اس کے بعد حدیث پیغمبر کی کوٹ کی کہ دیکھیے لوگ اس طرح کے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں. اور جو اچھے ہیں سعید سعید فی بطن امہ, اچھا جو ہے اچھا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے. وہ شقی شقی فی بطن امہ, اور شقی اور برا جو ہے برا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے. اب یہ میں بہک گیا, میں جا تو کہیں اور رہا تھا, لیکن یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ 40 سال سے گھاس نہیں چھیل رہا ہوں. یہ آپ نہ سمجھیے کہ گھاس چھیل رہا ہوں 40 سال سے. 40 سال سے ان کے اندر یہی الٹ پھیر کر رہا ہوں کہ جہاں قلمیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے یہ علم جو ہے آگے بڑھتا ہے. اور یہ محنتیں ہیں, یہ یہاں پر آیا ہے تو ایسے ہی نہیں مل گیا, یہ کہیں سے عطا ہوتا ہے تب ملتا ہے. اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے, اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے. ان کا قلم ٹوٹ گیا, 70 صفحے آغائے خوئی نے رنگ دیے, مگر حل نہ کر پائے, قلم ان کا ٹیڑھا ہو گیا, کوئی بتا نہ سکا. سب کے جبر سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے شقی ہے, ماں کے پیٹ سے سعید ہے, یعنی نیکوکار ماں کے پیٹ سے ہے, نیکوکار ماں کے پیٹ سے ہے, بدکار ماں کے پیٹ سے ہے. تو بھیا اس کی خطا کیا ہے؟ جب پیدا ہوا بیچارہ بدکار تو بدکاری کرے گا,
جب پیدا ہوا ہے نیکوکار تو نیکوکاری کرے گا. اب ان کے تقوی کی کون سی مدح کر رہے ہو اور ان کی بدکاری کی کیوں برائی کر رہے ہو؟ یہیں پہ آ کر ان کا کیوں پھر ایسا کیا اللہ نے؟ ان کا علم نہیں معلوم ہے. الذاتی لا یعلل، یہ ذات بنائی ہے خدا نے، لہذا ذات کی تعلیل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں تعلیل کر کے آپ کو ایک لفظ میں بتا دیا. 40 سال میں جو مسئلہ حل کر پایا وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے حل کیا اور پیش کیا. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ اعتمادیہ کہا کرتے تھے کہ یہ مطلب جو رسائل کا ہے اس میں یہ نہ سمجھ لینا کہ 2 دقیقے میں تمہیں سمجھا دیا. یہ 2 دقیقہ نہیں، سالہ گزر گئے تب ملائیے. سمجھ میں آئے نا؟ تو ایسے یہ 2 دقیقے میں نہیں ہے. بات اتنی سی ہے کہ جو بھی انسان اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ دونوں صلاحیتیں لے کے آتا ہے. دونوں صلاحیتیں لے کے آتا ہے، یعنی برابر کی ہے. تقوی بھی ہے، فجور بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے. اس نفس کے اندر دونوں خابیدہ ہے. لہذا اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے یہ انسان کہ یہاں پر بدی بھی لیے ہے، شقاوت بھی اور سعادت بھی. اب دونوں کو لانے کے بعد اللہ نے کہا سائیکل کر اسی میدان میں. تیری جتنی سعادت ہے کھل کے سامنے آنی چاہیے اور جتنی شقاوت ہے وہ بھی سامنے آئے. اب اگر شقاوت جو ہے غالب ہو گئی سعادت پر، توجہ کریں آپ، تو وہی بدکار ہو گیا. اور شقاوت پر غالب ہو گئی سعادت تو وہی نیکوکار ہو گیا. 6 لاکھ برس جو ہے سعادت تھی، اللہ اکبر، 6 لاکھ برس سعادت تھی اور ایک سجدہ نہ کر کے ایسی بنی شقاوت کہ غالب ہو گیا تو لعین قرار دے دیا گیا. اب آپ سمجھئے کہ ایک لمحے میں صراط سے زیادہ مشکل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے آپ تو وہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ چلنا ہوگا، وہاں پہ چلنا ہوگا. پہلے یہاں تو چل کے دکھائیے. ساری زندگی سجدے کرتا رہا. جس میدان کا یکتا شاہ سوار تھا اسی میدان میں اللہ نے امتحان لے لیا. اللہ اکبر. کوئی اس کا مقابل نہ تھا، نہ ملک نہ سلک، کوئی بھی نہیں. جتنے چلنے والے سالکین تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، یہ ہے سلک. اور جتنے ملک تھے وہ بھی تسبیح ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، بن گیا معلم الملکوت. اور یہ آگے بڑھ گیا اپنی عبادتوں کی زور پر. 6 لاکھ سال سجدے کے اپنے اعتبار بنائے. اللہ نے کہا 1 منٹ میں امتحان لیتا ہوں تیرا، اور 1 لمحے میں امتحان لیا. سعادت دب گئی، شقاوت ابھر آئی. توجہ کر رہے ہیں آپ. یہ ہے تو کبھی کرنے میں نہ آئیے گا. اگر کہیں اپنے میں تقوی اقوا دیکھنے لگی ہے تو نہ سمجھ لیجئے کہ بڑے متقی ہو گئے، اس لیے کہ 1 ہی سیکنڈ میں یہ جانے والا ہے. حضرت شیطان نمونہ ہے، 1 ہی سیکنڈ میں ختم ہونے والا ہے. لہذا اوقات میں رہیں ہم سب. لہذا اس اوقات میں رہنے کے لیے سعادت و شقاوت سب جو ہے ہمارے ہی فطرت میں ہے. لہذا ہم بہکے کہاں سے تھے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب فطرت میں لے کے آئے. لہذا یہ شقاوت رہی تو یہ بدخلقی ہو گئی، اور سعادت رہی تو یہ حسن خلق ہو گیا. لہذا خلقت جو ہے وہیں سے یہ حسن خلق بھی ہے اور یہ بدخلقی بھی ہے، یعنی خلق وہیں سے ہے. توجہ کیجئے گا میری بات پر. اب نتیجہ یہ ہوا کہ تب پیغمبر ختمی مرتبت کو اللہ نے جو بنایا ان کو ایسا بنایا کہ وہاں کسی قسم کا نقص نہیں آ سکتا، کسی قسم کا ریب نہیں آ سکتا، ذرہ برابر نجاست نہیں اور ذرہ برابر پلیدگی نہیں اور کوئی کمی نہیں. تو اب وہی ہے سید الفضائل، وہی ہے اصل کرائم، وہی ہے ذات حقائق فضیلت. یہ ہے علم، اسے کہتے ہیں علم. اور کہیے تو آپ کی باتیں کرنا شروع کروں. میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں اور بڑے ٹھاٹ سے کہتا ہوں، میں پیپر نہیں پڑھتا کہ پیپر پڑھوں اس کے اقوال بیان کروں یا اپنے فضائل نہیں بیان کرنا. ممبر آل محمد کی فضیلت کے لیے بنا ہے، ممبر پیپر پڑھنے کے لیے نہیں بنا ہے. ہمیں یہی ایک تھوڑا سا وقت ملتا ہے اور اسی فضیلت کے بیان میں ثواب ہے. باقی ادھر ادھر اٹرم شرم کرنے میں آپ کو ثواب نہیں ملنے والا ہے، ثواب اس میں ملنے والا ہے. تو اب ام الفضائل، توجہ کریں آپ، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ام الفضائل، فاطمہ ام فضائل ہے. توجہ کریں آپ، پیغمبر سید الفضائل، عین الفضائل، حقائق الفضائل. لیکن اس فضیلت کی بنیاد کا نام
حضرت فاطمہ زہرا جیسے جس طریقے سے یہ خلقت کی بنیاد ہیں ویسے ہی یہ خلق کی بنیاد ہیں، لہذا تمام اخلاق اور اخلاق حسنہ اور فضائل سارے خیر سب کی بنیاد فاطمہ زہرا ہیں، لہذا اس لیے ام الفضائل کہا، ام ابیہا کہا، اور اسی طریقے سے ام الکتاب بھی کہا۔ آیا نا؟ تو اب معنی تو ہم کو ام کے بتانے تھے، وہاں تک پہنچ گئے کہ بنیاد جو ہے، اب یہاں ام الکتاب یعنی کتاب کی بنیاد کا نام فاطمہ زہرا، اصل کتاب جو ہے وہ ام الکتاب میں ہے۔ اللہ اکبر! نبی چھوڑ کے نہیں گئے کہ آپ لاکھ کہیے کہ میرے لیے کتاب کافی ہے۔ توجہ کریں آپ، جب تک زہرا نہ آئیں گے کتاب آئے گی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام الکتاب ہے، یہ بنیاد کتاب ہے، اصل کتاب ہے۔ توجہ کریں آپ، اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کائنات میں برابر کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھی ام الکتاب نہ ہو۔ اگر وہ بھی بنیاد کتاب ہوگا تبھی ہوگا، وہ الا برابر کا نہیں ہے۔ آ جاؤ ایک کونے میں کھڑے ہو جاؤ، تم بھی فہرست میں آ جاؤ، تم بھی سامنے آ جاؤ، تم بھی لائن میں آ جاؤ، مگر برابر کے نہیں ہو۔ برابر کا وہی ہے جو یہ ہے، یہ ام ہے تو برابر کا ہوگا۔ اب ام الکتاب، توجہ کریں آپ، فرمایا کہ جتنا بھی کائنات میں بشکل ملفوظ ہو یا بشکل حروف ہو یا بشکل وجود ہو، ہر طریقے سے جو بھی ہے اللہ کے علم سے خارج ہوا، وہ ہر موجود جو ہے وہ جہاں بھی صحائف میں تھا تب بھی، اور کتابوں میں تھا تب بھی، کتب میں اور جو 3 تھی تب بھی، سب سمٹ کر قرآن میں ہے۔ اور اس کے جمع کرنے کے لیے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہر خشک و تر اس میں ہے، ہر اصغر و اکبر اس میں ہے، کل شیء حسینہ اس میں ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے، اور یہ خود ام کتاب میں ہے۔ توجہ کریں آپ، تو اب سب ام کتاب میں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہی وجہ ہے کہ ام کتاب میں ہے، مگر اب وہ حدیث کا مزہ جب تک یہ مقدمہ نہ آ جائے نہیں آ پائے گا، اس لیے یہ وجہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں، وہ حدیث پھر بیان کرتا ہوں کہ اب جو ہے ام الکتاب یہ ہیں، یعنی بنیاد کتاب۔ تو اب جو کوئی بھی ان کے برابری میں آئے، توجہ کر رہے ہیں آپ، وہی ام کتاب ہونا چاہیے۔ اور کوئی ہے نہیں کائنات میں تو نظیر نہیں، مثل نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، اسی لیے بطول کہلائیں۔ یہ تم جو ہے یہی ڈھونڈ رہے ہو کہ خون آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا، خون ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پاکیزہ پیدا ہی کیے گئے ہیں کہ تم خون مون ڈھونڈو۔ یہاں تو ہے بنات الانبیاء لا ترا، یہ جو ہے نہیں دیکھتی ہیں حیض، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ بطول کے معنی ہیں بطلت عن النظیر، یعنی جس کی نظیر نہ ہو، منقطع عن النظیر، اس کی نظیر نہ ہو۔ مریم ساری قوت کے بعد دنیا میں کوئی اس کا مثل نہیں آیا سوائے ایک کہ زہرا نظیر بن گئی، بلکہ ما فوق نظیر۔ مگر زہرا وہ ہے کہ جن کی کوئی نظیر نہیں، روئے عرض پر کوئی نظیر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام الکتاب ہے، ساری کتاب یہیں پہ ہے، اساس و بنیاد کتاب ہے۔ توجہ کریں، تو اب سب سمٹ کے قرآن میں، اور قرآن کی بنیاد کیا ہے؟ تو انہوں نے پیغمبر نے فرمایا اساس الکتاب فاتحۃ الکتاب، یہ تمام کتاب کی اساس فاتحہ کتاب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، اور فاتحۃ الکتاب کی اساس بسم اللہ، توجہ کیا نے، اور بسم اللہ کی اساس بائے بسم اللہ، اور بائے بسم اللہ کے اساس انا النقطۃ التی تحت الباء۔ توجہ کر رہے ہیں، جب دونوں اساس و بنیاد کتاب ہو گئے تب نبی نے کہا کہ کوئی نہیں ہے فاطمہ کا کفو،
کوئی نہیں ہے سوا علی ابن ابی طالب کے، نہ آدم کے علاوہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کوئی نہیں ہے ان کا مساوی، ان کے برابر، ان کا کفو کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب. نہ تو آدم اور نہ آدم کے علاوہ. اب چونکہ متکلم خارج ہو جاتا ہے اس لیے بات ختم کر لیجئے ان کو ادھر کر کے، اس لیے کہ یہ تو وہیں سے ہیں، سب ساتھی میں ہیں، سارے نور ایک ہیں، ہم ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے ہیں، لہذا یہ شامل ہیں. جیسے وہ تھے بائے بسم اللہ، سمجھ آیا نا، ویسے ہی یہ جو ہیں وہ اصل ظہور قرآن. تو ہر دونوں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، اور ایک جو ہے معنی قرآن ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہر قرآن ہے. لہذا اسی لیے کہتے ہیں علویہ جو ہے وہ معنی قرآن ہے اور مصطفیہ جو ہے وہ ظاہر قرآن ہے. تو یہ دونوں ساتھ میں جب ملتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے آتا ہے، تب قرآن کہتا ہے اسبغ علیکم نعمتا ظاہرتا وبانا، تم لوگوں کے درمیان جو ہے وہ میں نے نعمت کو نازل کیا ہے، اور یہ نعمت ایسی ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر کیا ان کا آنا، یا رسول اللہ ظاہر نعمت کیا ان کا آنا، ظاہر نعمت میں ہوں، تو باطن کیا ہے کہا ہوا. یہ علی جو ہے باطن نعمت ہے. باطن کے معنی چھپی ہونے کے، یعنی میرا تو سب جان رہے ہیں کہ میں ہوں اور آخری نبی ہوں، لیکن کوئی حقیقت علی کو پہچان ہی نہیں رہا کہ یہ کیا ہیں. کہ اسی لیے علی جو ہے چھپے چھپے لوگوں کی اسی لیے علی جو ہے چھپے چھپے لوگوں کی مدد کرتے رہے. صرف ایک ہم ہی ہے کہ ہمارے سامنے ظاہر موجود ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ. دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً بَاطِنَةً، ظاہر بھی اور باطن بھی. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ یہ بھی بنیاد، وہ بھی بنیاد. یہ بنیاد خلقت پیغمبر ہے، اور جب بنیاد خلقت پیغمبر ہے تو اب نگاہیں یہ نہ دیکھیں کہ بیٹی کے لحاظ سے، بیٹی کے لحاظ سے نہیں، اب صرف اس لیے کہ بنیاد ہے میری. اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا. تو جتنے احسان مند ہیں وہ ہمیشہ احسان کرنے والوں کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا. تو اب مجبور ہیں، جیسے ہی سامنے آئی کھڑے ہو گئے. توجہ کر رہے ہیں، یہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے نہیں ہو گئے کہ بیٹی آ گئی. بیٹی نہیں، یہ بنیاد رسول اللہ. ہم نے بہت ہلکا کہا، رسول اللہ خاتم النبیین، بنیاد خلقت رسالت و نبوت کا نام فاطمہ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب یہ بنیاد ہیں، اور جب یہ بنیاد ہیں تو اب سارے رسول اس میں ہیں. ارے بھائی سید المرسلین کی بنیاد ہے تو اب سارے مرسلین اس میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب اس میں سمٹے ہوئے ہیں. لہذا اب خالی یہی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، سب کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں باادب، اور فاطمہ بیٹھی اور نبی بھی کھڑے ہیں. توجہ کریں آپ. اب بار بار دہرائیں گے نہیں ان سب چیزوں کو، کہ اس لیے کہ دہراؤ تو کہتے ہیں میں وہی بار ریپیٹ کر دیا. تو ریپیٹ بھی مشکل ہے، لیکن جتنا ہی ریپیٹ ہو دل پر نقش باندھتا ہے. اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے. یاد ہوگی روشن علی صاحب کے گھر میں آج سے 25 سال پہلے جب جزاری صاحب نے کہا اس میں غلو ہو گیا، اور اس کے بعد خود بھی غلو کر بیٹھے اور حل نہ کر سکے. سبط حسن صاحب خطیب اعظم نے فرمایا تھا کہ اب آپ دیکھیے پیغمبر کھڑے ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ ساری رسالت کھڑی ہے، ساری نبوت کھڑی ہے، اور حضرت زہرا بیٹھی ہیں. تو جو بیٹھا ہے وہ وزنی ہو گیا، اور جو کھڑا ہے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اب ایسا ہی ہو گیا، پر ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوا ایک اوپر ہوا. تو سبط حسن صاحب نے فرمایا کہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پائے تعظیم اڑ جاتا تھا وزن مرسل اعظم.
پائے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. یہ غلو نہیں ہے, یہ حقیقت فاطمہ ہے جسے نبی بتا رہے ہیں کہ ہم سب سمٹ کے اگر فاطمہ کے مقابلے میں آئیں. توجہ کر رہے ہیں آپ, تو کیا عالم ہوگا تولے گا خدا. ایسا ہی سمجھ میں آیا؟ ایسا ہی نہیں ہے. نہ رسول اللہ سے کہا, نہ عیسیٰ سے کہا, نہ موسیٰ سے کہا, نہ نوح سے کہا, نہ ابراہیم سے کہا, کسی سے نہیں کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تو کہے گی اس کی میں شفاعت کر دوں گا. توجہ کر رہے ہیں آپ, کسی سے نہیں کہا. لیکن یہاں پر یہ جملہ کہا, شفاعت ہونا اور ہے, اقتدار دینا اور ہے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں اور ہے, مگر کس کو یہ ہم بتائیں گے. اللہ اکبر. لیکن وہاں ان کے لیے ہے کہ فاطمہ جس کو کہیں گی. توجہ کریں گے آپ, نہ موسیٰ کو یہ تمغہ ملا, نہ عیسیٰ کو تمغہ ملا, نہ نوح کو, نہ ابراہیم کو, نہ خاتم النبیین کو. صرف ایک ہی کو ملا. ابراہیم بھی حیران ہو گیا, پوچھا یہ نور کیا ہے. جب کشف حجاب کی یاد کہا یہ نور, کہا یہ نور میری خاص کنیز کا ہے. یہ نور اس لیے میں نے بنا رکھا ہے, اسمہا فاطمہ, اس کا نام فاطمہ ہے. فاطمت یہ جدا کرتی ہے محبیہا وشیتہا عن النار, اپنے محب اور شیعوں کو دوزخ سے, وذریتہا اور اپنی ذریت کو بھی دوزخ سے جدا کرتی ہے. ابراہیم نے دیکھ کے سب کو پوچھ کے آخر میں پھر پلٹ کے ٹھہر گئے, اور اس کے بعد کہا انا من شیعتہ لابراہیم, ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ہو گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہاں پیغمبر نے حدیث قدسی میں فرمایا, اہل سنت لیے پھر رہے ہیں, اور کہتا ہے, اللہ کہتا ہے انی فاطمہ, میں فاطم ہوں. کس کا فاطم ہوں؟ اولیائی, اپنے اولیاء کا. کس بات کا؟ عن النار, اپنے جتنے اولیاء ہیں ان کو دوزخ سے جدا رکھنے کا, جدا رکھنے والا ہوں. فاطم ہوں, جدا رکھنے والا ہوں تمام اولیاء کو. عن النار وانی فاطم اعدائی, اور میں اپنے سارے دشمنوں کو جدا رکھنے والا ہوں. عن الجنہ, جنت سے. لہذا میں فاطم. تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. اب فاطمہ زہرا تو مخلوق ٹھہری, ساری جتنی بلڈنگ بنائی سب ختم ہو گئی. بھائی وہ تو مخلوق ہیں, اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. یہ حدیث گوشے گزار ہے آپ کے. انی فاطمہ, میں فاطم ہوں, اپنے اولیاء کو دوزخ سے بچانے والا, یعنی ان کو رہا رکھنے والا, ان کو آزاد رکھنے والا, ان کو نجات دلانے والا, جدا رکھنے والا, اور اپنے دشمنوں کو جنت سے جدا رکھنے والا میں فاطم ہوں. اب اس کے بعد کہا فاطمہ, جس کو کہے فاطمہ, فاطمہ ہے ہی اس لیے کہ نار سے اپنے اولیاء کو جدا رکھے گی. تو بابا جب اللہ ہے تو اللہ سے بڑا فاطمہ تھوڑی ہے. ہم کو اللہ ہی چاہیے, بس ہم کو کوئی نہ چاہیے. توجہ کریے, ہمیں فاطمہ سے کیا لینا دینا؟ اللہ, اللہ سب کچھ اللہ. تو ایک بات یہ سن لیجئے اور بڑی دمکے کی سنیے. اب یہ ذہن جو ہے کام نہیں آتے ہیں, اسی میں پھنس جاتے ہیں. حدیث اور روایات اور کتاب کے سمجھنے اور دقت فہم اور فقہ میں ہی تو انسان لٹکتا ہے. سارا علم وہی سمجھ میں آتا ہے. جب امتحان دیا کرتے تھے تو بعض اساتید ہمارے ایسے تھے حجتیہ میں, جو کہ جیسے فقہ ایمانی وغیرہ, تو یہ کہتے تھے کہ آقا انکفایاس, یعنی یعنی انکفایاس, مانی یعنی کفایہ میدونم کی کفایاس, خوندم دارم امتحان میدم, خوندم 3 سال خوندم نخوندی. انکفایاس یعنی اینجا باید معنی بھی آید, بیان بھی آید, منطق بھی آید, فلسفہ بھی آید, علم اصول ہر چیز کی خوندی تحال باید بھی آید. یعنی ایک عبارت کفایہ کو حل کرنے میں ساری توانائی یہ علوم یہیں پر ظاہر ہونی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہی ہے, یہ فقہ کلام معصوم ہے. کلام معصوم کا سمجھنا آسان نہیں ہے. وہاں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, بے شک کوئی نہیں ہے. ہمارا ایمان یہی ہے, ہم خدا ہی پر بھروسہ, اسی پر توکل. مگر یاد رکھنا, خدا کوئی کام خود نہیں کرتا. آکے اللہ اکبر, خدا کوئی کام خود کرتا ہے؟ خود نہیں کرتا ہے. کتنی آسانی سے کہتا ہے کہ جبریل کو بھیجا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ان کو تم الٹ دو, کم بختوں کو. تو لوط کی خاندان جتنا تھا اور ان کے جتنے قوم قبیلہ والے تھے, جبریل نے الٹ دیا نا. اور انہوں نے کہا اتنی طاقت لگائی کہ پھر بھی مجھے درد نہیں ہو رہا, مگر اسے ایک ضربت کا ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے, اتنی طاقت تو الٹا یا اللہ جبریل کیا ہے؟ ارے تو عذاب دینے والا ہے نا, تو الٹ. توجہ کریں آپ, ہم نے کہا جبریل نے الٹ دیا, امنا صدقنا
ایمان ہے, یقین ہے, اسے ہٹ نہیں سکتے. انا عجیب لوگ ہو, جبریل خادم اگر الٹ دے تو خادم پر ایمان ہے. جبریل خادم اگر الٹ دے تو ایمان ہے, اور جو مخدوم ہے جبریل ہے, جس کا جھاڑو خود جبریل دے, جس کے جھولا خود جبریل جھلائے, جس کی چکی خود جبریل چلائے, اگر وہ الٹ دے تو نہیں یقین. یہ تو میری جیسے تمہارے جیسے ہیں. تو دیکھو, تو اب ہر اللہ کے فعل کا مظہر ہوتا ہے. توجہ کریں آپ, اللہ کے یہ فتم جو مظہر ہے, اس کا مظہر سوائے فاطمہ کے کوئی قرار نہیں پایا. اللہ جو ہے جدا کرنے والا اپنے اولیاء کو, مگر کس کے ذریعے سے؟ نہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے, نہ علی مرتضیٰ کے ذریعے سے. بانٹو, مگر بانٹ سکتے نہیں ہو جب تک میں نہ کہوں. توجہ کر رہے ہیں آپ, کسی کو نہیں دیا, صرف فاطمہ کا ذریعہ ہے جہاں پر یہ عظمت و جلال فعل الہیہ کا مظہر فاطمہ قرار دی گئی ہے. اور یہ آئیں گے اور عرشے کو پکڑ کے کہیں گے, تو نے وعدہ کیا, تو نے میرا نام رکھا, تیرا وعدہ حق ہے, تو اپنے وعدہ سے پھرنے والا نہیں ہے. اب بے شک کہا ہے, بالکل وعدہ کیا ہے, بالکل پھرنے والا نہیں ہو. پھر کہا یا اللہ حاذہی شیعتی, یہ سب میرے شیعہ ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب ادھر سے آواز آئی کہ جاؤ لے جاؤ, جاؤ لے جاؤ. اب زہرا اول من یدخل فی الجنہ, جیسے ہی زہرا جنت میں قدم رکھیں گی, ایک بھیڑ ان کے اولیاء کی جائے گی. توجہ کر رہے ہیں آپ, یہ ہے عظمت حضرت زہرا. جتنے ہیں, حتیٰ یہاں تک کی روایتیں ہیں, ابھی اس پر بحث نہیں ہے کہ اگر جہنم کی طرف ان کے اقدام پہلے حساب کتاب کی وجہ سے چلے بھی گئے ہیں, تو ان کو بھی ملائکہ کھینچ کے لا کے اسی صف میں کھڑا کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیعہ ہیں, اب یہ شیعہ کون سے ہوں گے؟ شیعوں کی اقسام ہیں. علماء سلف بیچارے جان دیجئے لکھ لکھ کر کے, ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا, بس خالی بحث کرنے کا ٹائم ہے. فالتو کی بحثیں کریں, ورنہ 5-6 قسمیں ہیں شیعوں کی. اب یہ نہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے, اعلیٰ قسم لے کے کھڑے ہو گئے وہ. ارے بھائی, وہ تو ہم بیان کرتے کہ اعلیٰ قسم ہیں وہ, جو آپ کو شیعہ سمجھ میں آتے ہیں عمار, آپ کو شیعہ سمجھ میں آتے ہیں سلمان, یہ اعلیٰ قسم کے ہیں. ادنا بھی بیچارے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک جو ہیں وہ خالص و خالص ہیں, اسی کے لیے کہا لا شیعہ فی القبر, ان کے لیے قبر میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ لا شیعہ للمومن فی القبر, قبر میں ان مومنوں کے لیے کچھ نہیں, تو خالص ہے. لیکن وہ جو بالکل خالص نہیں, بالکل ضعیف, یہ چھٹی قسم ہے, جو بالکل ضعیف ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد علی ولی اللہ کس طرح نہیں جانتے, مگر علی ولی اللہ. سمجھ میں آیا؟ اور پھر کیسے, کیا, کچھ بھی نہیں پتا, مگر علی ولی اللہ. مگر ایک خصوصیت ان کی اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ ڈنڈے سے بھی ماریے تب بھی کہیں گے علی ولی اللہ. توجہ کریں آپ, یہ خصوصیت ان کی جو ہے, اسی پر اللہ خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعی محب ہے. ارے ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے کہا پھنس دیے, علی کہہ رہے ہیں. مولائے کائنات فرما رہے ہیں سلام اللہ علیہ, فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک پر اپنی تلوار کے گمدے سے اتنا ٹھوکوں کہ ناک پھٹ جائے, خون بھلبلا جائے, اس کے باوجود بھی وہ میری محبت سے نہیں پھرے گا. سمجھ آیا نا؟ نہیں پھرنے والا ہے. لہذا وہ تو بس اتنا ہی جانتا ہے علی ولی اللہ. ہم یہی جانتے ہیں کہ آپ ولی ہیں, وہ اتنا ہی جانتا تھا کہ آپ ولی ہیں. اب بس ختم کر دیا میں نے. بات فاطمہ زہرا کی تھی, آپ نے دیکھ لیا کیسے یہ لے جائیں گے اور آپ سے جدا کریں گے. نمونہ علی نے پیش کر دیا. توجہ کریں آپ, یہ وہی بات تھی جو یہاں پر موجود ہے. وَإِلَّا آپ دیکھ لیں, کوئی بات تھی, سب جانتا تھا علی ولی اللہ. آیا گاہ پاک کر دو. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یوں کیا. کہا دیکھ تیری یہ سزا جو ہے 3 ہے, یا آگ میں جلا دیا جائے, یا دیوار گرا دی جائے, یا اسی تلوار سے قتل کر دیا جائے. اس نے کہا ان میں تینوں میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ ان کا جلنا سب سے بڑھیا ہے. اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں تکلیف کی. آپ کاٹیں گے, تھوڑی دیر تڑپوں گا, چلا جاؤں گا. دیوار گرائیں گے, ہو سکتا ہے زندہ رہ جاؤں. لیکن اگر جلا دیا گیا تو اس سے بڑی تکلیف کچھ نہیں ہے. یا علی آپ یہی کر دیجئے. کہا دیکھ اب سوالات و جوابات, یہ مشکل, وہ مشکل, تو مشکل. اس کے بعد حوالے کے طور پر کہ اب بھی یہ پھر جائے تو بہتر ہے, نہ جلے. مولا نے کہا جا کلانا,
دوسرے دن پھر سویرے ہی کھڑا ہو گیا آ کے کہا یہ علی میں آیا ہوں، یہ وہ ہے جو علی ولی اللہ، بس آگے کچھ نہیں، محبت ہے علی کی، توجہ کر رہے ہیں آپ، اور کچھ بھی نہیں ملا اس کے لیے، علی ولی اللہ والا تھا۔ مولا نے کہا عمار اب کوفے کو اعلان کرو اور 1000 لکڑیاں جمع کرو، اور 1000 ٹکڑے جمع کیے گئے، روشن کیا۔ جب وہ ٹکڑے روشنی کے اعلیٰ درجے پر پہنچے اور دہکنے لگے انگار، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا سنو اور آگاہ ہو جاؤ، یہ شخص چاہ رہا تھا مجھ سے ایسا کہ میں اسے پاک کر دوں اور دوزخ کے عذاب سے یہ بچ جائے، لہذا میں اسے پاک کر رہا ہوں، اور حکم دیا کسی میں چلا جا۔ اس نے ایک مرتبہ آگ کی طرف دیکھا، دوسری مرتبہ علی کی طرف دیکھا، قدم چوما اور فوراً چلا گیا۔ جیسے ہی چلا گیا علی ابن ابی طالب کھڑے بات کرتے رہے۔ ایک شخص نے بڑھ کے کہا مولا اب تو راکھ ہو گیا، اب تو یہ خاکستر ہو گیا، اب تو یہ جل کے ختم ہو گیا، اب تو نکلوا لیجیے۔ مولا نے کہا خود ہی آ جائے گا، گھبرا نہیں، ابھی دیکھتا رہو۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگ جو ہے مدھم پڑی، دیکھا کہ باہر نکلا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جو دستاشا پہنے تھا وہ کرتا بھی نہیں جلا۔ توجہ کریں آپ، یہ عقیدہ چاہیے چاہے تم پہچانتے نہ ہو، توجہ کرو، لیکن اتنی پہچان محبت کی رکھو کہ دل میں بس علی اور کوئی بھی نہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ محبت یہ ہے بچانا۔ جب یہاں کی آگ سے بچا دیا اور دنیا میں دکھا دیا کہ یہ آگ سے جدا کر دیا کہ نہیں کر دیا اپنے چاہنے والے کو، اب وہاں سے آگ کو بچانے والی تو سیدہ ہیں، کھڑی ہو جائیں گی، آواز دیں گی بار الہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے نقل کیا ہے، اور عیون الرضا میں ہے، نہ معلوم کتنی ایسی روایات ہیں عزیزو جو لکھا ہے کہ یہ نصرت خدا ہیں، ان کا نام ہے نصرت خدا منصورہ، عرش پر منصورہ کے نام سے ہیں۔ ہمارے دماغ تو ہمیشہ مفعول و فاعل ہی میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، لہذا ہم اسی میں ہے کہ منصورہ، منصورہ یعنی مدد کی ہوئی، تو یہ مدد کی ہوئی ہے؟ جی نہیں، مدد کرنے والی ہے، ان کا ہم مفعول فاعل کیسے ہو جائے گا؟ 40 سال پڑھا بھی آپ بول رہے تھے بالکل جاہل ہیں، آپ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ بہت سے مصادر مفعول کے وزن پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے اعلیٰ ترین میسورہ اور معصورہ۔ جب میسورہ کہا تو کیا ہوا؟ یعنی بڑی آسانی، اور جب معصورہ کہا تو بڑی سختگی، بہت ہی زیادہ مشکل۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ ہے مفعول کے لفظ کے ساتھ مصدر کے معنی میں۔ یہاں منصورہ یعنی ناصرہ، منصورہ یعنی نصرت۔ قرآن میں آیا نا، چھٹے امام نے فرمایا کہ یفرح المؤمنون یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین جو ہے فرح اور خوشی اختیار کریں گے بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے۔ من یشاء، اللہ جو ہے ینصرو، جس کو چاہتا ہے اسی کی مدد کرتا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ ایمان سے پوچھا یہ نصرت خدا کیا ہے آخرت کے دن؟ فرمایا ہے جدتنا فاطمہ، میری ماں فاطمہ ہے جو نصرت بن کے آئے گی۔ کس کے لیے؟ مومنین کو۔ وہ بیچارے بالکل پریشان ہوں گے کہ اب ادھر جا رہا ہوں کہ ادھر جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ ایک بار کی امید نظر آئے گی کہ ناصرہ کھڑی ہو گئی، جیسے ہی دیکھا مسکراہٹ ہے، ارے ہماری مددگار آ گئی۔ توجہ کریں آپ، اس سے بڑی عید کوئی نہ ہوگی حشر میں، یہ عید اکبر ہے مومنین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بیٹھنے میں اور اب تک میں 6-7 منٹ کا فاصلہ رہ گیا، اسے میں مسائب پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ بھی نہ ہو، اور باتیں پہنچ بھی چکی ہیں۔ اب بقیہ انشاءاللہ یہ تھوڑی ضروری ہے کہ جتنا رٹیں سب بول دیں، ہے نا؟ ایک صاحب کہنے لے رٹ کے پڑھتے ہیں کہ ہم اگر رٹ کے پڑھتے ہوتے تو بہکتے نہیں۔ بہکنا اس بات کی دلیل ہے کہ رٹے ہی نہیں ہیں۔ رٹنے والے ہوتے جملے لکھتے ہیں، رٹتے ہیں، بناتے ہیں، یہاں تو جو بنتا چلا گیا وہ بولتے چلے گئے، کسی میں کی ہے پہلے ہے، کسی میں کو بعد میں ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ کہ بہرحال الٹا سیدھا ہی صحیح ذکر اہل بیت ہے۔ خوشی مجھے اس کی ہے کہ میں اگر بہکتا بھی ہوں تو اہل بیت ہی کے ذکر میں بہکتا ہوں، کبھی یہ فضیلت کبھی وہ فضیلت۔ حشر کے دن یہ مومنین جو ہیں خوشحال ہوں گے، اور جیسے ہی بھی جو ہے اللہ سے وعدے کو یاد دلائیں گے، سمٹائیں گے، چلو اب تو چلنا ہی ہے،
اس لیے سب جو ہیں وہ جانے لگیں گے. اور بیوی اس وقت بس یہاں پہ صدوق علیہ الرحمہ نے جس طرح سے یہ روایت تھی ویسے ہی دوسری، ان دونوں کو آپس میں مندق کرنا پڑے گا. یعنی یوں نہ سمجھ لیں، آپ کے لیے ہے استعمال، وہ بیچارے نہ سمجھیں گے جو سن رہے ہیں، اور لیکن مندق آپ کر لیجیے ان دونوں روایتوں کو. یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ نصرت بن جائیں گی. جب یہ وعدہ دلائیں گی یاد کہ تو نے وعدہ کیا ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تو خلاف نہیں کرتا، وہ کہے گا بے شک سب کچھ ہے مگر اس کے لیے لے کے کیا آئی ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ان چیزوں کے لیے جو وعدہ کیا میں نے، ایسے ہی تو نہیں وعدہ کر لیا ہے، اس کے لیے لے کے کیا آئی ہو. عزیزان گرامی جو لے کے سیدہ آئی ہیں اس میں سر فہرست جس چیز کو سامنے کریں گی وہ حضرت محسن ہوں گے. آواز دیں گی بے ای ذنب قتل، معبود یہ کس مصیبت میں قتل کیا گیا. بارلہذا میرا یہ مظلوم بچہ ہے. عزیزو آپ اندازہ کریں اتنی بڑی مصیبت کا برداشت کرنے والی بی بی کہ جس میں دنیا کی عورتیں ہل ڈل نہیں سکتی ہیں. عزیزو اس حالت میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ جواب بیان کروں آپ کو. آج بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیوی اور زوجہ کے اوپر حملہ ہو جائے تو شوہر فوراً آگے آ جائے. اگر ان لوگوں نے پکارا تو علی کیوں نہیں آگے آ گئے؟ یہ تمام سوالات ناچ رہے ہیں نا. میرا اپنا ناقص خیال بھی یہ ہے، اور شاید یہ تاریخی باتوں میں سے ہے، نتیجہ کوئی بھی نکال سکتا ہے لیکن میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہو کسی کا، لیکن میرا ناقص خیال یہ ہے کہ چونکہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اندر داخل ہوں گے، علی سامنے آئیں گے، ان کو پکڑیں گے، کھینچتے ہوئے لے جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ تلوار حمل کیے ہوئے تھے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے. لہذا یہ دسیسہ رچایا تھا. سیدہ نے اس مکر کو ختم کیا، علی کو بیٹھا رکھا، خود دمے در گئیں. اس طریقے سے ولایت کی حفاظت فرمایا کہ ولایت کے دامن پر داغان دھبا نہ آنے پائے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ علی جنگ کرنے کے لیے آ گئے تھے، خلافت کے لیے. علی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، بیٹھے رہ گئے. سیدہ آ گئیں، کہا کیا ہے ابن الخطاب؟ اس نے جواب میں کہا کہ علی کو باہر کرو. آپ نے کہا کہ تجھے علی سے کیا لینا دینا ہے اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا اگر نہیں کرو گی تو آگ لگا دیں گے. کہا یہ میرے باپ کے بعد ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم آئے ہو اس در پر آگ لگانے کے لیے جس در کے اندر حسنین موجود ہیں. کہا ہوا کرے حسنین کائنن من کان، کوئی بھی ہو. اللہ اکبر. عزیزو اور گفتگو آگے بڑھی یہاں تک کہ حکم دے دیا کہ دار میں آگ لگا دیا جائے، اور یہاں تک کہ حکم دے دیا کہ دار میں آگ لگا دیا جائے. اور اس کے بعد یہ در جو آج 36 طریقے سے لوگ صحیح کر رہے ہیں کہ دروازہ ہی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، یہ کہاں گیا اور کدھر گیا؟ اگر کچھ نہ گیا تو تاریخ کے اس جملے کو کیسے ہٹاؤ گے؟ عزیزو جو حضرت محسن دنیا سے گئے، آپ کے شکم مبارک پر جو در کا اس طریقے سے جھٹکا پڑا جس کے اوپر ظالموں نے اپنے پیر سے مارا، اور علاوہ اس کے دوسری روایت کے مطابق متشدد روایتیں ہیں کہ اس ملعون نے قنفس کا کوڑا لے کر کے حضرت سیدہ کے شکم پہ مارا، آپ کے پسلیوں پہ مارا، پسلیاں آپ کی شکستہ ہو گئیں. شاہد اس کا یہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب غسل دینے لگے ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے. جیسے ہی روئے سلمان نے پوچھا یا علی مالکا، ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا سلمان ارے سیدہ کی پسلیاں جگہ جگہ سے شکستہ تھیں. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی 2-3 منٹ اور حائل ہوں، مجلس اپنے وقت سے تمام ہو رہی ہے اور زیادہ نہیں حائل ہوں گا، صرف اتنا حائل ہوں گرچہ انہوں نے آخر میں مجلس رکھی ہے تو اب ظاہر آخر دن ہونا چاہیے، لیکن اتنا سن لو کہ علی نے غسل دیا تو گریہ کیا. فَحَمَنْتُ أَنْ آخُذَ الرِّدَى، جب چاہا کہ اب بند کفن باندھ دے تو ایک مرتبہ نگاہ کیا فَنَظَرْتُ إِلَىٰ إِلَىٰ، اور اس کے بعد کہا کہ اے بیوی اور رخصت ہو لو. زینب ام کلثوم آگے بڑھی، بنی ہاشم کی عورتیں رخصت ہوئیں. زینب ام کلثوم نے آنکھوں سے لگایا پیر، فرمایا یا اماں، اے میری ماں، نانا سے ملاقات ہو تو بتا دینا کہ یتیم بھی لگ رہے ہیں یہاں پر.
عزیزو لکھا ہے کہ حسنین کی طرف نگاہ کیا، فرمایا کہ اپنی ماں سے ملاقات نہ کرو گے، فرمایا یا ابت اے میرے بابا بغیر بلائے کبھی نہ گئے۔ بھائی یہ سننا تھا سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ باہر آ گئے، حسنین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ بتصور کرو ماں بیٹوں کو کہ ملائے اعلیٰ میں بھی گریا ہوا، آواز آئی رفعہما، اے علی ان کو جدا کرو۔ ارے علی باپ تھے، بہت ہی آہستہ سے اٹھایا ہوگا تو بہت ہی آہستہ سے میں کہوں گا اے علی عصر عاشور آنا، جب ایک ظالم ایک باپ سے ایک بچی کو جدا کر رہا ہوگا، مشکے دبائے ہوگا، قاضیانے مار رہا ہوگا، ارے سکینہ کا باپ دنیا سے چلا گیا، کوئی نہیں جو تسلی تھے۔ عزیزان گرامی ختم کلام، اس کے بعد میت اٹھی۔ عزیزو یہ میت جو اٹھی تو لکھا ہے اتنے ہی لوگ جو گھر میں تھے وہی تو میت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ارے مولائے کائنات اپنے زوجہ کی میت لے کے پہنچے۔ بھائی ایک بات کہنی ہے کہ جب آپ قبر میں اتارنے لگے تو دو ہاتھ نمودار ہوئے، آپ نے آواز دیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے، اے رسول اللہ آپ سے شرمندہ ہوں، میں اتنا کہوں گا مولا یہ لمحہ زیادہ سخت ہے یا وہ لمحہ زیادہ سخت ہے جب چھوٹے سے 6 مہینے کو حسین زمین میں اتار رہے ہیں، یا وہ لمحہ زیادہ سخت ہے جو 4 برس کی بچی کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں سید ساجدین اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر سے ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دیا بابا حاضہی ودیعہ، اے بابا یہ آپ کی امانت ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا منقلبون اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معاون، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال تمام دنیا میں عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ بہرحال تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بہرحال جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجت روائی فرما، حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو برلا۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، تمام بزرگان علماء اور جو رہبر ہیں تمام جتنے بھی یہ تشیع کی حفاظت فرما رہے ہیں ان سب کو حفظ و امان میں رکھ، اور تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھ۔ اس بیماری کو نیست و نابود فرما، ظلم کا قلع و قمع فرما، عدل کا قیام فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما۔ صاحب عذاب وہ ہیں ان کو ہم سے خوشنود اور راضی قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔